حمید ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جمعے کے دن آپ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو علماء پر، صلحاء پر، اولیاء پر اور ہمارے ائمہ اکرام پر۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے ہی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ کہ دل کی جو صفائی ہے، قلبی کیفیات جو ہیں ان کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے مولا جب دوبارہ اٹھایا جائے گا ہمیں تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ پھر آگے کیا عرض کیا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کہ جب نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا مگر من اتی اللہ، جو لے کے آیا بقلب سلیم، جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر کے آیا، یعنی سلامت رہنے والا دل لے کر کے آیا۔ یہاں پہ بھی بات دل کی ہے۔ قرآن مجید میں بارہا مقامات پر دل کی بات کی جاتی ہے کہ فلاں لوگوں کے دل کے اندر بیماری ہے، فزادہم اللہ، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر دل کے بارے میں بات ہوتی ہے ایک مقام پہ سورہ آل عمران میں کہ جس کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہ آیتوں میں غور و فکر کرتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی اصلاح ہو گئی اس کے بارے میں بھی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فلاں جو بخشش والے لوگ ہوں گے وہ مطمئن دل لے کر کے آئیں گے اللہ کے حضور۔ اور اب یہاں پہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اس آیت میں بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے حضور سلامت دل لے کر کے حاضر ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ سلامت دل کیا ہے؟ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں دل پر توجہ کرنا، اپنے باطن کی صفائی کرنا، اپنے باطن کو پاک رکھنا یہ بڑا ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ شعور نہیں ہے نا۔ ہم ظاہری جو ہے وہ خود نمائی، ظاہر کو سجانے میں زیادہ مصروف ہیں کہ میں ظاہری طور پہ میرا حلیہ اچھا ہونا چاہیے، مجھے دیکھتے ہی لوگوں کا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ اچھا پڑے، میں ظاہراً نظر اچھا ہوں۔ تو یہ ظاہر کی طرف ہم ظاہر پرست ہو گئے ہیں، ہم ظاہری طور پہ چیزوں کو پسند کرنا جو ہے وہ ہمارا ایک عمل بن چکا ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ باطن پاک ہونا چاہیے، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، انسان کے دل کے اندر غلاظت نہیں ہونی چاہیے۔ اور سن لیں کہ جس شخص کا دل پاک ہوتا ہے، جس کے دل سے دیگر بیماریاں جو روحانی بیماریاں ہیں، جو باطنی بیماریاں ہیں، ان سے دل پاک ہوتا ہے تو پھر اس کے دل پر نصیحت کی بات اثر کرتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور زمانہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر نصیحت کی بات اثر نہ کرے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو آج
ہم ہزاروں نصیحتیں سنتے ہیں۔ آج آپ کسی بندے سے گفتگو کر کے دیکھیں، آپ کو نصیحتیں اور علم کا ایک سمندر نظر آئے گا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ عمل جو ہے، وہ علم جو ہے وہ ہمارے عمل میں جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہو رہا۔ علم ہر شخص کے پاس ہے، ہر بندے سے آپ گفتگو کریں تو آپ کو ایسی ایسی گفتگو سننے کو ملے گی کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بات تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ یعنی علم کی اتنی کثرت ہو چکی ہے، مگر عمل جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ عمل کب ہوگا؟ جب دل کی دنیا پاک ہوگی، جب دل صاف ہو جائے گا، جب دل کے اندر کینہ، حسد، بغض اور شماتت اور اس طرح کی بیماریاں، اس طرح کی روحانی بیماریوں سے جب دل پاک ہوگا نا، تو پھر دل کی دنیا پاک ہو جائے گی۔ پھر انسان کا جی چاہے گا کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ اس کا چونکہ نظریہ بدل چکا ہوگا، اس کی سوچ کا زاویہ بدل چکا ہوگا، اس کا انداز تفکر بدل جائے گا جس شخص کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ امام غزالی اپنی مایہ ناز تصنیف احیاء العلوم کی 3 جلد میں لکھتے ہیں، ایک حدیث پاک کو کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ وہ حدیث پاک کچھ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو صحابی ابھی آئیں گے نا، یہ جنتی ہیں، کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایک صحابی، انصاری صحابی آئے، وہ وضو کیا تھا، انہوں نے داڑھی سے پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنی چپل اٹھائی اور مسجد کے کونے پہ رکھ کے تو آ کر کے بیٹھ گئے۔ ہم نے ان کی زیارت کی۔ اسی طرح اتفاقاً دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ حضور نے فرمایا ابھی جو شخص آئے گا یہ جنتی ہے، کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہو تو اس کو دیکھ لو۔ تو کہتے ہیں وہی انصاری صحابی جن کے بارے میں ایک دن پہلے ارشاد فرمایا تھا وہی تشریف لے آئے، اور وہی حلیہ ہے کہ داڑھی وضو کیا ہے اور پانی کے قطرے گر رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں چپل اٹھائی ہوئی ہے، وہ چپل ایک کارنر میں ایک کونے میں رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر تیسرے دن اتفاقاً جو ہے حضور نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا سن لو وہ جنتی ہے، اگر کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہو، جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ تو وہی انصاری صحابی جو ہیں وہ آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے متاثر ہوئے، اور جب مجلس برخاست ہوئی تو وہ ان کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، مرحبا، ضرور، میں اپنے لیے اس چیز کو بڑی خوش قسمتی سمجھوں گا کہ میرا مسلمان بھائی میرا مہمان بنے۔ تو حضرت عبداللہ جو ہیں ان کے ساتھ چلے گئے، ان کے گھر 3 راتیں رہے آپ، 3 راتوں تک۔ تو جب تیسری رات مکمل ہوئی تو آپ رخصت ہونا کے لیے رخصت چاہی نہ جانے کے لیے، تو ان سے بتانے لگے کہ میں آپ کے گھر اس وجہ سے رکا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، تو جب آپ آتے تھے تو آپ کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ جنتی شخص ہے۔ اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ، جب تینوں دفعہ آپ آئے ہیں، پہلی رات بھی آپ ہی آئے، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی، تو میں نے آپ کے پاس رہنے کی اجازت اس وجہ سے چاہی تھی کہ میں آپ کے معمولات دیکھوں، میں آپ کے پاس رہوں، مجھے پتہ تو چلے کہ آپ کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہیں، کون سی ایسی عبادت بجا لاتے ہیں کہ جس کی بنا پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے۔ تو میں وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا، مگر میں نے رات کو دیکھا ہے کہ آپ کوئی خاص عبادت نہیں کرتے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ رات کو اٹھ کے کھڑے ہو کے طویل قیام کرتے ہوں، بڑے طویل سجدے کرتے ہوں۔ ہاں ایک چیز میں نے ضرور دیکھی ہے کہ رات کو جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر کہتے، یہ صدائیں بلند ہوتی تھی۔ جب بھی آپ کروٹ بدلتے تھے تو آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی خاص جو ہے وہ عبادت نہیں دیکھی۔ تو اب جو جواب انہوں نے ارشاد فرمایا نا، وہ ذرا قابل غور ہے، بات سننے والی ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب جو ہے وہ اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ یہ جنتی ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے سنو، میں رات کو سونے سے پہلے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، دل پاک کر کے سوتا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ میں اپنے دل میں کسی کا حسد نہیں رکھ کے سوتا،
میں اپنے دل میں کسی کا بغض رکھ کے نہیں سوتا، میں اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں برا خیال رکھ کے نہیں سوتا، میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں ذرا برابر بھی ٹیڑھ پن نہیں رکھتا۔ میں رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے، ہر شخص کا جو ہے وہ حساب برابر کر کے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے واللہ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے۔ تو دیکھیں نا، جنت میں جانے کا معیار کیا بنا؟ دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی۔ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں دلوں کے اندر جو دشمنیاں رکھی جاتی ہیں، دل میں بات بٹھا لی جاتی ہے، دوسرے مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ رکھا جاتا ہے، حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے، اور ہم ظاہری طور پہ ایک دوسرے کو اپنے چہرے دکھا رہے ہوتے ہیں، جناب میں تو آپ کے ساتھ بڑا مخلص ہوں، میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں تو آپ کا خیر اندیش ہوں، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ دل کے اندر جو ہے وہ کوئی اور معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ جس دن دل پاک ہو گیا، جس دن ہمارے دل سے حسد، بغض، چغلی، شماتت اور مداحنت اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، اس دن دل پاک ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دل کو پاک کرنا ہے تو اس کو یعنی فضول خیالات، فضولیات سے بچا لو، تمہارا دل پاک ہو جائے گا۔ فضول گوئی سے بچ جاؤ، تمہارا دل پاک ہو جائے گا۔ کیا آج کبھی ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے، کبھی ہم نے یہ بھی جو ہے وہ سیکھا ہے کہ دل کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ ابراہیم اپنا دل دھو لیا کرو، ابراہیم اپنا دل دھو لیا کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ میں اپنے دل کو کیسے دھو سکتا ہوں؟ دل تک تو پانی نہیں جا سکتا، میں اپنے دل کو کیسے دھویا کروں؟ تو سنیں ذرا غور سے، یہ فارمولہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دھونے کا جو نسخہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، کیا آج ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے؟ وہ نسخہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تنہائی میں بیٹھ کے میرے خوف سے جو آنسو بہتے ہیں ان کے ذریعے میں دل کو پاک کر دیتا ہوں، میں دلوں کو صاف کر دیتا ہوں میرے خوف کے ذریعے، میرے خوف کی وجہ سے جو انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ کیا کبھی تنہائی میں ہم نے بھی رب کو یاد کر کے آنسو بہائے ہیں؟ اگر تو بہائے ہیں تو پھر دل کی دنیا پاک ہے، پھر دل جو ہے وہ بڑا روحانیت والا دل ہے، پھر ضمیر زندہ ہے۔ اور اگر ہمیں یہ توفیق نہیں ملی تو فکر کرے نا، فکر کرنی چاہیے، کیا میری روحانیت جو پچھلے سال تھی، جو آج سے 5 سال پہلے روحانیت کا درجہ تھا، اگر تو میں اس سے بڑا ہوں، اگر مجھے نماز پڑھتے ہوئے سرور آتا ہے، اگر میرا دل مسجد میں لگتا ہے، اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو مجھے سکون آتا ہے، اگر تلاوت قرآن کر کے سن کے مجھے سکون ملتا ہے، تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے دل کی دنیا پاک ہو چکی ہے، آپ روحانیت کے اگلے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں، آپ بڑے روحانی اور اسپرچولی بڑے مضبوط ہو گئے ہیں۔ اور اگر کیفیت وہی ہے، آج سے 10 سال پہلے بھی نماز کی طرف باسے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا، اپنی ہی ہستی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اس میں ہمارا بھلا ہے اگر ہم اپنے آپ کو پہچان جائیں، اگر ہم جب انسان اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم یہ ذوق بھی رکھتے ہیں کہ میں روحانی طور پہ صاف ہو جاؤں، میری روح پاک ہو جائے، میرا روحانی درجے بڑھ جائیں؟ تو یہ پچھلے جمعہ سے میں عرض کر رہا ہوں، تو آج اب چلتے ہیں اس طرف کہ یہ روحانیت جو ہے یہ کہاں سے ملے گی۔ یہ روحانیت کا سب سے بڑا جو سورس ہے، سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ آپ اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، آپ کو قرآن جگہ جگہ پہ جھنجھوڑ کے کہے گا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ دیکھیں، میں اگر آئینہ دیکھتا ہوں روزانہ تو مجھے اپنی شکل اچھی ہی لگتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اپنی شکل اچھی نہ لگتی ہو۔ پتہ تو تب چلے گا میں کسی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور اس سے کہوں کہ میرے اندر جتنے عیب ہیں وہ مجھے بتاؤ، میرے اندر جو عیب ہے وہ مجھے بتاؤ۔ وہ دیکھ کے بتائے گا جناب یہاں سے بھی معاملہ نہیں ٹھیک، یہاں سے بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے۔ تو اپنے عیب دیکھنے کے لیے دوسرے کی نگاہ چاہیے۔ اپنی نگاہ میں تو سارے اچھے ہوتے ہیں، اپنی نگاہ میں تو ہر کسی کو اپنی ذات اچھی نظر آتی ہے،
تو جب ہم کسی اللہ کے ولی کی نگاہ میں آ جائیں گے، جب کسی اللہ والے کے قرب میں بیٹھیں گے، تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی روحانیت کی بنیاد پر اپنی باطنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کے اندر حرص ہے، یہ شخص لالچ کا مارا ہوا ہے، یہ شخص جو ہے اس کے اندر حسد پایا جاتا ہے۔ پھر اللہ والے جو ہے وہ پھر ہمیں سبق دیتے ہیں، پھر اللہ والے اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں، پھر اللہ والے جو ہیں وہ ہمارے اندر سے وہ بیماری، وہ جو باطنی اور روحانی درجات طے کرنے میں جو چیز رکاوٹ ہوتی ہے، اس رکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ پھر اللہ والوں کے قرب میں بیٹھ کے جب باطن کا آئینہ پاک ہو جاتا ہے، جب باطن کی دنیا صاف ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ڈائریکٹ ہمارے دل پہ پڑتی ہیں، پھر نصیحت کی باتیں بھی اثر کرتی ہیں، پھر قرآن کی سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جن اللہ والوں کا ذکر میں کر رہا ہوں، ان کے امام حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ولیوں کے امام، پیران پیر، میرا، شہباز لامکانی، قندیل نورانی کی جو ہے وہ 11 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی باطن کو پاک کر کے ان کے دلوں کو صاف کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھکا دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھ پر 5000 سے زائد یہودی جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اور لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں، لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ برے عقائد اور باطل عقائد سے توبہ کر کے توحید کا جام پی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو گئے ہیں۔ توبہ کی ہے جو ہے وہ لاکھوں لوگوں نے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ شخصیات جو ہیں ان کی اصل علم نہیں ہوتا کہ یہ شخصیات کس پائے کی شخصیات ہیں، ان شخصیات کا جو ہے وہ علمی مقام کیا ہے، ان شخصیات نے جو مجاہدات کیے ہیں وہ کیا ہے، انہوں نے کہاں سے اکتساب فیض کیا، ان کی زندگی گزارنے کی ڈگر کیا تھی۔ دیکھیں نا، ہم غوث پاک کی کرامات تو سنتے ہیں، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ غوث پاک نے یہ عمل کر دیا، فلاں کام کر دیا۔ اب سنیں ذرا، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ غوث پاک بنے کیسے تھے۔ والد کی شان یہ ہے کہ ایک سیب کھا لیا ہے، ایک سیب کھا لیا، اور سیب بعد میں یاد آیا یہ تو مشکوک تھا، یہ تو شک والی چیز تھی، اور یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا، کس کا ہے، میں نے اجازت کے بغیر ہی کھا لیا ہے۔ ایک سیب جو ہے وہ کھانے کے بعد اتنی پریشانی لگ گئی کہ اس سیب کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے نہر کے کنارے کنارے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے جب سیب کا باغ ملتا ہے، سیب کے باغ کے جو مالک ہے اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے وہ سیب کھا لیا بغیر اجازت کے، اس کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہم چنے خریدنے چلے جاتے ہیں، مونگ پھلی یہ موسم آ گیا، یہ خریدنے جائیں گے، وہاں کھڑے ہو کے لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے میں نے ایک پاؤ وہاں کھڑے ہو کے کھا کے آنی ہے، خریدتے بغیر اس کی اجازت کے بس شروع ہو جاتے ہیں کھا رہے۔ کیا اس کی اجازت سے کھا رہے ہیں؟ کیا یہ کھانا جائز ہے؟ کیا ایسا کھانا ہمارے لیے جو ہے وہ اندر جا کے وہ کیا کرے گا؟ وہ روحانیت کی دنیا کو تباہ و برباد نہیں کر دے گا؟ وہ ایک لقمہ ایسا جو مشکوک لقمہ ہوتا ہے وہ انسانیت کی روحانیت کی دنیا کو اتنا برباد کر دیتا ہے کہ کئی دنوں تک اس کو قرآن کی تلاوت کا شرف نہیں حاصل ہوتا، کئی دنوں تک اس کی تکبیر اولیٰ جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، کئی دنوں تک وہ سجدہ کرتا ہے مگر سجدے کی لذت نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے خادم نے آپ کو دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا، اور دودھ کا پیالہ جب پیش کیا آپ نے دودھ نوش کر لیا، اور نوش کرنے کے بعد جو ہے وہ پوچھا یہ کہاں سے آیا تھا؟ تو بتانے لگا کہ وہ فلاں جب میں ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا تھا، زمانہ جاہلیت کی بات تھی، میں نے کسی کے ہاں گیا تھا اور جاہلیت کا کوئی منتر پڑا تھا جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، تو آج وہ تحفے میں دے کے گئے ہیں یہ دودھ کا پیالہ، تو یہ وہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے حلق کے اندر جو ہے وہ یہ انگلی کے ذریعے کوشش کی اور اس سارے کے سارے پیے ہوئے دودھ کو دوبارہ سے الٹ دیا۔ کیوں؟ کہ یہ لقمہ جو تھا یہ مشکوک لقمہ تھا، یہ کہاں سے آیا؟ اس کا سورس آف انکم جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، یہ کہاں سے آیا؟ وہ آنے والا رستہ ٹھیک نہیں تھا، تو وہ تو لقمے کو اگل دیں، اور آج ہم بن پوچھے ہی ایک پاؤ چنے وہاں کھڑے ہو کے وہ بیچارے چھابڑی والے کے کھا جاتے ہیں، وہ مونگ پھلی پوچھتے باؤ پوچھتے ہوئے آدھا پاؤ مونگ پھلی کھا لی جاتی ہے۔ تو غوث پاک کیسے پیدا ہوئے ہیں
آپ کے والد کی جو ہے وہ شان یہ ہے کہ ایک سیب معاف کروانے کے لیے 12 سال تک پھر اس باغ کی جو ہے وہ نگہبانی کرتے ہیں، 12 سال تک اس باغ کے اندر جو ہے وہ مالی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اور ماں کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جس ماں نے کبھی کسی نامحرم کی نہ آواز سنی ہے، نہ نامحرم تک نگاہ گئی ہے، نہ نامحرم تک چل کے گئی ہے، ایسی پاکیزہ، ایسی جو ہے وہ باطن کی پاک صاف خاتون ہے۔ جب باپ اتنا محتاط ہوگا، جب ماں اتنی پاکیزہ ہوگی، تو پھر پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ زمانے کی غوث ہی پیدا ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم عمل جو مرضی کرتے رہیں، اولاد غوث اعظم جیسی ہونی چاہیے۔ آج ہم جو مرضی کرتے رہیں، ماں باپ کا عمل جیسا بھی ہو، باپ جیسی مشکوک تنہا لا رہا ہے، باپ جیسا مشکوک رزق لے کے آ رہا ہے، کہاں سے کمایا، کس کو دھوکہ دیا، کس کو جو ہے وہ فراڈ لگایا، کوئی پتہ نہیں، بس مال آنا چاہیے اور پھر وہ اولاد کو کھلایا جاتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اولاد زمانے کی ولی ہوگی۔ نہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جو بیجیں گے وہی کاٹیں، جو فصل لگائیں گے، جو بیج لگائیں گے وہی کاٹیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم بیج کوئی اور بو رہے ہیں اور فصل کوئی اور کاٹنے کے امیدوار ہیں۔ اور پھر آگے چلتے ہیں کہ یہ تو والدین کا معاملہ تھا نا، پھر ماں کے دل کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا عالم دین بنے، ماں کے دل کی یہ تمنا تھی کہ اس بیٹے کو میں دین کے لیے وقف کر دوں۔ اب 18 سال کی جب عمر ہوتی ہے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی، تو آپ کی والدہ جو ہے وہ آپ کو بغداد کی طرف، آپ کی پیدائش جو ہے وہ جیلان کی ہے، یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں کی ہے، اور وہاں سے بغداد جو تھا وہ علم و حکمت کا ایک منبع تھا، علم و حکمت کی ایک ایسی درسگاہ تھی کہ جہاں دور دور سے علم کے پیاسے آ کے اپنی علمی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ نے کہا میرا بیٹا عبد القادر جو ہے اب اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ اپنی ماں سے جدا ہو کے جا کر کے اللہ کے دین کے لیے وقف ہو سکتا ہے۔ تو 18 سال کا یہ نوجوان اس ماں کے جذبے پہ میں قربان جاؤں، اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کیا اور اس بیٹے کو بھیج دیا دین کی خدمت، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج کل کے صوفی اور وہ لوگ جو تصوف کی دعویٰ کرتے ہیں، جی ہم بڑے صوفی ہیں، آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ارادت کا رشتہ جو ہے وہ جوڑ لیں، آپ ہماری بیعت کر لیں۔ میں اکثر کا حکم کل پہ لگتا ہے، اکثر جو ہے وہ آستانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بیچارے خود بول بھی نہیں سکتے، درست انداز میں دعا تک نہیں مانگنی آتی، بلکہ اپنے عرس کے موقع پر جو ہے وہ دیگر لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، جناب آپ آ کر کے جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر دیں، اور دعا بھی آپ نے کرنی ہے، کیونکہ محترم کو تو ختم پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو کیا یہ لوگ ہمیں تصوف سکھائیں گے؟ کیا یہ لوگ ہماری روحانی منزلوں کو طے کروائیں گے؟ کیا یہ لوگ ہمارے باطن کو پاک کریں گے؟ جن بیچاروں کو خود کلمہ درست نہیں پڑھنا آتا۔ آج کل کے زمانے میں تصوف سے لوگ اس وجہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو تصوف کیوں نہیں اچھا لگتا؟ ہمارا نوجوان تصوف کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ صوفیزم کی طرف کیوں نہیں آتا؟ کیوں کہ یہاں پہ ان پڑھ اور جاہل قسم کے صوفی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ بچے کی زبان پہ ہے کہ علم و باج کرے فقیری، علم و باج کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر تو فقیری بھی نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر کون سی فقیری کا دعویٰ ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی والدہ نے بیٹے کو وقف کیا، 18 سال کی عمر ہے، آپ بغداد چلے جاتے ہیں، اور بغداد جا کر کے آپ نے 33 سال تک علم دین کو حاصل کیا، 33 سال تک علم دین حاصل کیا، اور علم دین حاصل کیا۔ اور ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک مدرسے میں گئے اور وہیں پہ 33 سال، بلکہ بغداد کے اندر جتنے بڑے بڑے جید علماء تھے، کسی سے علم حدیث میں جو ہے وہ مکمل طور پہ مکمل علم حدیث، اس زمانے میں جتنا بھی علم حدیث تھا وہ علم حدیث حاصل کیا۔ اور علم حدیث میں علماء احادیث جو ہیں، یہ جو حنابلہ ہیں، حنبلی فقہ کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں حافظ الحدیث کا لقب یہ حنبلی علماء نے دیا ہے۔ حافظ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کو 1 لاکھ حدیثیں روایت کے ساتھ اور مکمل طور پہ جو ہے اس کی چین کے ساتھ یاد ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ حافظ الحدیث بھی ہیں۔ پھر فقہ کا عالم یہ ہے کہ آپ جیسا فقیہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، یہ والی شان کہ وہ ایک مسئلہ برپا ہو گیا، ایک شخص کہنے لگا اپنی خاتون سے، غالباً بادشاہ تھا اس وقت کا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تمہیں طلاق ہے، تب تک طلاق ہے
کہ جب تک تم وہ عبادت نہ کر لو جو عبادت روئے زمین پر کوئی اور شخص نہیں کر رہا۔ اب ہر بندے کے پاس گئے کہ حضور یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سب لوگوں نے جو ہے وہ یہ انکار کر دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی تو عبادت کر رہا ہوگا، ہر عبادت کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ شام ہے تو کہیں دن ہے، یہاں پہ دن ہے تو کہیں رات ہے، ہر لمحہ لوگ وہ شخص کہ جس نے علم نہیں حاصل کیا ہوا، جس نے جو ہے وہ مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا ہوتا، تھوڑا لمبا چولا پہن لے اور 4 دن جو ہے وہ کسی مزار پہ بیٹھ جائے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ولایت کا بہت درجہ طے کر گیا ہے۔ نہ، علم کے بغیر کوئی ولایت نہیں ہے، بغیر علم کے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ علم دین حاصل کرے گا، شریعت کا مکمل طور پہ پابند ہوگا، پھر اس کے بعد جب اس پہ توجہ کرے گا، پھر کوشش کرے گا، مجاہدات کرے گا، تب جا کے اس کا باطن پاک ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی مقام عطا فرمائے گا۔ خیر، تو جب مسئلہ آیا حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے پاس، تو پھر آپ نے کیا فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر کعبۃ اللہ ایک ہی ہے، کعبۃ اللہ ایک ہی ہے، اور اس کا طواف کرنے والی عبادت بھی ایک ہی عبادت ہے۔ آپ وہاں چلے جائیں اور جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں ان کو روک دیں، صرف ایک بندہ آپ طواف کر لو تو اس طرح طلاق واقعہ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ طلاق واقعہ ہونے سے بچ گئی۔ اتنے بڑے عالم دین، آپ فقہ میں باقاعدہ طور پہ امام ہیں، آپ حدیث میں، علم کلام میں، علم تفسیر کا یہ عالم ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین، مفسر ہیں بہت بڑے۔ آپ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی مجلس میں جاتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے، آپ نے 11 تفسیریں بیان کی۔ علامہ ابن جوزی کے ساتھ جو شخص تھا وہ کہنے لگا مجھے پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ اب 11 سے آگے جتنی بھی 40 تک تفسیریں بیان کرتے گئے تو علامہ ابن جوزی جو ہیں وہ غور سے سنتے رہے اور کہتے یہ بھی نہیں مجھے پتہ، یہ بھی نہیں پتہ۔ اتنے بڑے مفسر ہیں قرآن کے، حدیث پر اتنی دسترت ہے، فقہ پہ اتنی دسترت ہے، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم منطق، یہ تمام علوم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ مجاہدات کیے ہیں، پھر آپ نے بغداد کے جنگلات میں جا کر کے نفس کا مجاہدہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے پھر قصیدہ لکھا اور اس کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ میں ساری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کے دانے کو اپنی ہتھیلی کے اوپر دیکھتا ہوں۔ یہ کب مقام آیا؟ یہ اس کے پیچھے میکانزم تو دیکھیں، اس کے پیچھے مجاہدات کو تو دیکھیں، اس کے پیچھے علم تو دیکھیں۔ بڑے سارے احباب جو ہیں وہ آج کل مذاق بھی اڑاتے ہیں، جی یہ دیکھیں جی یہ کہتے رہتے ہیں 40 سال تک غوث پاک نے جو ہے وہ عشاء کے وضو سے جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کی، تو ان کی سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آتی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب دیکھیں نا، آج سے 50 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، کیا کسی بندے کی سمجھ میں آتا تھا کہ ایک بندہ پلاسٹک کا ایک ٹکڑا پکڑے گا اور تھوڑا 2-4 دفعہ اس پہ انگلی پھیرے گا اور وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص سے بات کر لے گا؟ آج سے 50 سال پہلے اس چیز کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور اگر کوئی 50 سال پیچھے چلا جائے اور اس وقت کوئی دعویٰ کر دیتا کہ جناب میں نے ایک بندہ دیکھا ہے وہ پلاسٹک کی ایک چیز اتنی سی پکڑتا ہے اور وہ 2-4 دفعہ انگلی گھماتا ہے اور کان کو لگاتا ہے تو جہاں دور دور لوگوں کی آوازیں اس میں آتی ہیں، امریکہ بیٹھے ہوئے لوگ باتیں کر لیتے ہیں، تو بڑے سارے لوگ ایسے تھے جو اس کا انکار کر دیتے اور کہتے یہ تو کہانیاں سنا رہا ہے۔ یہ اب جب وقت بدلا، علم اور بڑھا اور لوگوں میں شعور آیا، پتہ چلا ہاں یہ ممکن ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ پلاسٹک کے ٹکڑے کے اندر بڑا کچھ لگا ہوا ہے، اس کے اندر چپ بورڈ لگا ہے، اس کے اندر بیٹری ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کنیکشن ہے، تب جا کے یہ ممکن ہے۔ علم آیا تو پتہ چلا، ہم نے اقرار بھی کر لیا۔ اب وہ لوگ جو علماء کی، اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، وہ ذرا اپنا علم اور بڑھا لیں، تھوڑا اور کتابوں کو پڑھ لیں، تھوڑا اور روحانیت کو پڑھیں، تھوڑا امام غزالی کو پڑھ کے دیکھیں، تھوڑا رسالہ قشیریہ جو تصوف پہ لکھا ہے امام ابو القاسم نے اس کو پڑھ کے دیکھیں، اور پھر قرآن کو بھی پڑھیں، پھر حدیث کو بھی پڑھیں، پھر اس کے بعد بات کریں، پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ رب فرماتا ہے پھر اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا، جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، پھر اس کے قدم میں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں جس کا قدم رب تبارک و تعالیٰ قوت عطا فرما دی ہو ایسی کہ رب فرماتا ہے اس کا قدم میں بن جاتا ہوں، کیا اس شخص کے لیے ایک لمحے بھر میں یہاں سے وہاں جانا کوئی محال ہے؟
نہیں محال۔ کیوں کہ جب نالج آیا، جب علم آیا، جب پتہ چل گیا کہ ہاں یہ تو ممکن ہے، یہ ایسا پاسبل ہے، تو پیچھے سے سارا میکانزم سمجھ آتا ہے، تو تب جا کے ہمیں علماء کی، اولیاء کی یہ کرامات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اور تھوڑا سا اپنا علم جو ہے وہ حاصل کریں، اور دوسری چیز کسی اہل نظر کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کریں۔ صرف اپنی ذات کی حد تک خود ہی مطالعہ کر لینا، یہ اگر اچھا ہوتا تو معلمیت، وہ تعلیم، وہ استاد کا رتبہ، وہ استاد کا مقام، وہ استاد کا جو رول ہے اس زندگی کے اندر، اس سوسائٹی میں، وہ تو ختم ہو جاتا۔ ہر شخص کتاب لیتا، پڑھ لیتا، یہ استاد ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو سکھاتے ہیں۔ کسی اہل نظر کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھو، کسی اہل نظر کے پاس بیٹھ کے جو ہے وہ حدیث کا مطالعہ کرو، پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنے کتنے مقام عطا فرمائے ہیں، ان کو کتنا کتنا تصرف عطا فرمایا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی کتب پڑھنے کا رجحان بنائیے۔ اب تو آپ کی کتب جو ہیں ان کے اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ ان کی کتابیں لیں، ان کو پڑھیں، ان کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ آج اس بات پہ تو ہمیں فخر ہے، میں اپنے نام کے ساتھ قادری لکھوانا، اپنے مدرسے کے ساتھ مدرسہ غوثیہ لکھوانا تو پسند کرتا ہوں، مگر غوث پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا، یا غوث پاک کی، مجھے نہیں پتہ کہ ان کی تصنیفات کتنی ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ غوث پاک نے کتنی کتابیں لکھی، تو پھر میں کس بات کا قادری ہوں؟ میں کس بات کا قادری ہوں جب میری زندگی میں میری سیرت کے اندر غوث پاک کی سیرت کی جھلک نہیں نظر آتی؟ تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہوئے، اپنے آپ کو ان کی 11ویں مناتے ہوئے، جب میں ان کی تعلیمات پہ نہیں عمل کر رہا۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم کی ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ اللہ کی مخلوق سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ دریائے دجلہ کے کنارے پہ گئے، ایک مزدور سا شخص، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بیٹھا رو رہا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے دریا کے اس پار جانا تھا، میں کشتی میں سوار ہو گیا مگر ملا نے مجھے اتار دیا ہے۔ پوچھا کیا وجہ بنی؟ کہنے لگا کہ میرے پاس نا وہاں جانے کا جو ہے وہ کرایہ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب ملا نے پوچھا کہ کیا کرایہ ہے تو میں نے کہا میرے پاس کرایہ نہیں، آج مجھ پہ احسان کرو، میں آئندہ دے دوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، جس کے پاس کرایہ نہیں وہ کشتی سے نیچے اتر جائے، تو مجھے ملا نے اتار دیا، آج میں اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جا پاؤں گا، میرے پاس چونکہ کرایہ نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم آپ وہیں کھڑے تھے، ایک ارادت مند آیا، 30 دینار سونے کے سکے جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے، آپ نے وہی 30 دینار جو ہیں اس شخص کو دیے اور کہے جا کر کے اس ملا کو دے دو، اور جتنا تمہارا کرایہ بنتا ہے وہ کاٹ لے اور باقی کا اپنے پاس محفوظ رکھے، جب بھی کوئی شخص آئے اور اس کے پاس کرایہ نہ ہو تو یہیں سے لے لیا کرنا۔ کیا کبھی ہم نے بھی مخلوق سے ایسے محبت کی ہے؟ کبھی ہم نے بھی کسی ہوٹل والے کو جا کے کہا جناب یہ 300 میری طرف سے رکھ لیں، کسی بندے کو کھانا کھلا دینا، کسی غریب آدمی کو کھانا کھائے تو اس سے پیسے نہ لینا، یہ یہاں سے لے لینا؟ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ اور نام کے ساتھ قادری لکھوانا فخر سے جو ہے وہ ہم فخر سمجھتے ہیں۔ غوث پاک کی سیرت کو بھی اپنائیں، غوث پاک کی تعلیمات کو بھی سمجھیں۔ اپنے بچوں کو، حضرت سیدنا غوث اعظم کی والدہ آپ کو خط لکھا کرتی تھی، اور جوابی طور پہ غوث پاک کہتے ہیں اماں جی میں آپ کو ملنے کے لیے آ جاؤں، تو ماں کہتی تھی نہیں پتر، ملاقات کل بروز حشر ہی ہوگی اللہ کے حضور، اور میں اللہ کے حضور یہ عرض کرنا چاہتی ہوں یا اللہ میں نے اپنا بیٹا تیرے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، 18 سال کا تھا، گھر سے تیرے دین کے لیے نکالا، اور میرے مولا آج تیرے سامنے اس سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ جذبہ ہم بھی پیدا کریں اپنے اندر، اپنی اولاد کو دین کے لیے جو ہے وہ وقف کرنے کا جذبہ پیدا کریں، خود بھی دین کو حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔